کوئی نئے ہے فرحت شاہین؟ ہاں شعیب وہ نیا نام مزمل کے مدر ہے. نہیں، وہ تو ہے رفعت نسرین ہے. یہ نہیں فرحت ان کے والدہ بھی ہے فرحت شاہین کر کے. اچھا آنٹی رفعت نسرین آنٹی ہے نا؟ ہاں طاہر ان کی بہن مزمل کی والدہ بھی ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو چلیے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. ہم لوگ کل آیت نمبر 61 کرے. الحمدللہ وہ آیت بہت بڑی تھی مگر آپ لوگوں کا صبر تھا انشاءاللہ اس کے کئی ٹاپکس پہ ٹچ کرے. اب آیت نمبر 62 63 64 انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور وقت چاہا تو اور زیادہ آیتیں کور کریں گے. مگر ایک چیز افسوس نہ کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے کوالٹی ایکسپیکٹ کرتے، کوانٹیٹی ایکسپیکٹ نہیں کرتے. زیادہ آیتیں کور کرے امپورٹنٹ نہیں ہے، کم آیتیں کور کرے مگر آیتیں دل میں اتر گئی اور جو ہے کچھ ایسے جو ہے ایموشنز پیدا کرے آپ کے اندر، آپ کے جذبات پیدا ہوئے دل کے اندر، وہ یا ایک آنسو اللہ کے خوف میں ٹپکنا بہت بڑی چیز ہوتی. تو میرے کو بھی، میں اور شب ہمیشہ ڈسکس کرتے رہتے کہ یار یہ آیت کم ہوئے، اپن زیادہ آیت کریں گے. مگر جس آیت کو جس طریقے سے جسٹس دینا ہے وہ کبھی کبھی زیادہ لے لیتی وہ، کیونکہ کئی بار وہ جو سوال کا نظریہ ہے کل جو ہم لوگ ڈسکس کرے منع سلوا کے بارے میں، بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہے اس کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرے تاکہ ہمارے لائف کے اندر جب وہ حادثے اپنے ساتھ بھی ہوتے، اللہ کے فیصلے جب ہمارے زندگی میں کچھ ان ایکسپیکٹڈ پرابلمس کریٹ کرتے یا آزمائش ہوتی، تو اس کو پازیٹیولی صبر کرنے کے لیے یہ انسٹنٹ بہت مدد کرتی. تو اس کے لیے تھوڑا سا پیشنٹ رہیے. انشاءاللہ 62 کوئی بھائی پک اپ کیجئے. شعیب تم مت اسائن کرو. 61 کا سیکنڈ پارٹ کل باقی تھا. نہیں 61 کا سیکنڈ پارٹ ہو گیا. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے پیغمبروں کا قتل جو کرتے تھے وہ لوگ، جو ان کی جرت جو سب سے زیادہ تھی، اس کے اوپر میں بات کرا تھا. تو کل کیے تھے تو وہی مین پوائنٹ ہے. اور اس سے جو اور اس کے بارے میں تم اس کے بعد میں بھی بتا دیے کہ ہم بھی ویسا کرے بیچ میں کئی مرتبہ مسلم سے جو اسکالرس کے ساتھ ہوا ہمارے اسلامک ہسٹری میں، جس کے اوپر ہم لوگ بہت شان کرتے ہیں ہمارے ہسٹری پہ. اور آپ دیکھو ایک پوائنٹ یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ میں کبھی کبھی پہلے آپ کو سوال پوچھا تھا کہ بھائی یہ جب مدینے کے یہودیوں کے ساتھ پوچھا جا رہا کہ بھائی آپ ایسا کرے تھے، آپ بنی اسرائیل سے ایسا بات کرے تھے، آپ منع سلوا کے بارے میں کمپلینٹ ریز کرے تھے، ایسا، تو آپ دیکھو کہیں بھی ریسپانس مدینے کے یہودیوں کا یہ نہیں تھا کہ بھائی وہ تو ہمارے باپ دادا کرے، بھائی ان سے ہمارا کیا لنک ہے. کبھی یہ بات ان لوگ کی زبان پہ نہیں آئی. کیوں معلوم؟ وہ لوگ اپنے ہسٹری پہ بہت گرو کرتے تھے، بہت اسٹرانگ فیل کرتے تھے کہ بھائی ہمارے جو ہے باپ دادا ایسے ہے، ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام ہے، ہمارے پاس سلیمان علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام، تمہارے پاس کیا ہے. ایسے ٹائپ کے وہ لوگ اپنے ہسٹری کو وہ لوگ کے ساتھ لنک کرتے تھے، جو کہ چیز اچھی چیز ہے، کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کیسا ایموشن کیری فارورڈ ہوا کہ آج جیروسلم میں جو فلسطین جگہ ہے جس کے اوپر اسرائیل جو ہے قبضہ کرا ہوا ہے ورلڈ وار 2 کے بعد میں انگریزوں کو استعمال کر کے وہ جگہ لے لیا، ٹھیک ہے. اور وہ لوگ ہمیشہ کیا بولتے ہیں، ہمارے بائبل میں لکھا ہوا ہے، ہمارے تورات میں لکھا ہوا ہے، ہمارے کو پرومس لینڈ ہے، ہمارے بنی اسرائیل کو دی گئی. دیکھا گئے تو آپ سوال پوچھ سکتے، وہ بنی اسرائیل کو دی گئی تھی وہ زمانے کے، آپ یہ زمانے کے بنی اسرائیل آپ کو کیوں ملنا؟ انہیں ہم اور ہمارے باپ دادا ایک ہی تھے. یہ جو ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا یہ ٹائم پہ آ جاتا، ایٹیٹیوڈ آ جاتا. آپ دیکھو، آپ سمجھو شعیب، تمہارے دادا جو ہے آپ کے پردادا ہمارے پردادا سے 1 لاکھ روپے لے کے ڈبا دیے، سمجھو ہمارے پردادا. اور جو ہے آپ کے پردادا ناراض تھے، مگر 4 پشتی کے بعد میں آپ کو شعیب آپ کو ایک پیپر ملا جس میں سب حادثہ ملا. تو پیپر لے کے آ کے تم میرے سے لڑتے ہیں. میں بولتا ہوں بھائی کیا بھائی بیکار باتیں کر رہے تھے، وہ کیا ان کے پردادا آپ کے پردادا سے آپ سے لیے تھے کیا؟ آپ کو تکلیف دیتے تو میں کمپنسیٹ کرنے کو. آپ کے پردادا ہمارے پردادا کی پرانی باتیں ہیں. اب تھوڑی میں آپ کو زمین دے دوں گا، یہ گھر دے دوں گا، میرے پردادا کو نقصان ہوا تھا تو میں اب تمہاری پراپرٹی لیتا ہوں تو میں تھوڑی دینے والا ہوں. مگر یہ لوگ اس طریقے سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے تھے کیونکہ ہم اور وہ ایک ہی ہے.
تو اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے، لیگیسی تم کرنا چاہ رہے ہو ان کے ساتھ، کنیکشن بہت اسٹرانگلی بنانا چاہ رہے، ہسٹری ہے، تو چلو آپ کو آپ کارنامے سناتے ہم، آپ لوگ پہلے کیا کرے بول کے. تو اس کے لیے ایسا بات کر رہے آیتیں، ایسی فوکس ہو رہی جیسے کہ یہ لوگ سامنے کھڑے ہوئے. اور مزے کی بات یہ اس لیے بھی اپلیکیبل ہے کیونکہ وہ فطرت آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں میں بھی چل رہی، اور آج بھی 2020 کے یہودیوں میں بھی یہ فطرت چل رہی. اٹ ہیزنٹ چینجڈ. وہ لوگ ابھی بھی پرومس لینڈ کے اوپر جو ہے وہاں کے فلسطینی نا ہزاروں سال سے جی رہے، وہ سب نے ہمارے کو ہونا، بلکہ انگریزوں کے پاس، انگلینڈ کے پاس چلے جا کے ان سے لے لیے فلسطین، پیپر سائن ہو گیا اور انہوں بھی بانٹ دیے، ان کا کیا جا رہا. تو آج کے ہمارے فلسطین تڑپ رہے وہاں پہ. تو اگر روٹ کاز کو ایڈریس کرے فلسطین کاز کو، تو کہیں نہ کہیں ان کی جو فطرت آپ نے کو یہاں سے دکھتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہارشلی آج کے یہودیوں کو بھی ایڈریس کرے، کب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کو بھی. ٹھیک ہے. تو چلیے آیت نمبر 62. شعیب کوئی بھی آگے بڑھ کے جس کو بھی انٹرسٹ ہے 62 63 جو ہے یا 64 انشاءاللہ پڑھیے، تاکہ سب کو پریکٹس بھی ہو، اور اس کو اپنے حساب سے کوشش کیجئے کہ اردو میں ٹرانسلیٹ کرے ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی. اگر کوئی غلطی ہو گئی نو پرابلم، ہم لوگ ایک دوسرے کو انکریج کرنے کے لیے میں اس کو پھر سیٹ رائٹ کر دوں گا. تو چلیے آگے بڑھیے، کوئی اگر انٹرسٹڈ ہے تو. کوئی پڑھنا چاہ رہے ہیں یا پھر میں پڑھوں؟ ٹھیک ہے، زبیر پڑھنا چاہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ. 62 63 64. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آواز میرے کو نہیں آ رہی کیا، یا کوئی میوٹ پہ ہے؟ شور میرے کو بھی آواز نہیں ہے. سوری میرا میوٹ پہ تھا. سوری. اوکے. سوری. پھر سے پڑھنا ہے کیا؟ ہاں شعیب بھائی کی غلطی ہے. آ رہی ہے. شعیب بھائی کی غلطی ہے، آپ کی نہیں ہے زبیر بھائی. شعیب بھائی کی اپن سزا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Indeed, those who believed and those who were Jews or Christians or Sabians, those among them who believed in Allah and the last day and did righteousness will have their reward with their Lord, and no fear will there be concerning them, nor will they grieve. Next پڑھ رہا ہوں میں 63 پڑھ کے پھر ایک ساتھ وہ کرتا ہوں. And recall when we took your covenant, O children of Israel, to abide by the Torah, and we raised you over you the mount, saying, take what we have given you with determination, and remember what is the need, that perhaps you may become righteous. Then you turned away after that, and if not for the favor of Allah upon you and his mercy, you will have been among the losers. Okay. تو اس میں وہی اب یہ اب تک کا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بتا کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اب تک کہ جو جوز بولو یا پھر کرسچنز جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، اور سابینز پتہ نہیں کون تھے، تو جو ان میں سے وہ لوگ جو اللہ پہ بلیف رکھے اور آخرت پہ ایمان لائے اور اچھے کام کرے، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو جو ہے سو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے انشاءاللہ ریوارڈ ہے آخرت کے دن. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ آیت 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ جوز کو کہ بھائی یہ تم یاد کرو وہ پرومس جو تم نے ہم سے کی تھی کہ ہم جو ہے سو تورا کی جو ہم نے کتاب تم کو دی تھی موسیٰ علیہ السلام کے تھرو، وہ اس میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز جو زبردست بیسٹ سوسائٹی بنانے کے لیے تھے، اس کو تم لوگ ابائڈ کریں گے کر کے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے کہ جو بھی چیزیں تم کو دکھ رہی ہے تو اس میں سے یوز کرو، اور ریمبر واٹ از ان دیٹ از پرہیپس، جو بھی اچھی چیز ہے
and remember what is in that, perhaps you may become. اور جو بھی تورات کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو فالو کرو تاکہ تم اچھے انسان بنو. پھر مگر اس میں کے بعد کیا ہوا, اللہ تعالیٰ بولیں گے پھر بھی تم جو ہے سو یو ٹرنڈ اوے آفٹر, وہ تورات کا تم کچھ فالو نہیں کیے. اوکے, اور اگر اللہ تمہارے پہ بار بار اگر رحم نہیں کرتا تو تم بہت بڑے لوزرز ہوتے کر کے اللہ تعالیٰ بولتے. ماشاء اللہ. چلیے تو انشاءاللہ تفسیر شروع کرتے ہیں اس کی. نہیں جاتے, میں بھی سنتی ہوں. تو سن رہے خاموش آواز میں. تو جو یہ آیت نمبر 62 جو ہے یہ ہمیشہ کئی بار بہت ہی مس یوز کی گئی ہے مسلم سے. ون آف دی موسٹ مس انڈرسٹوڈ آیت ہے. کیوں معلوم؟ کیونکہ قرآن کو لوگ ایک ایجنڈا سے اپروچ کرتے. یہ انفارچونیٹلی ایک بیماری ہے. اب سمجھو کوئی کمیونسٹ مسلم ہے, انہیں کچھ ایجنڈا اس کے دماغ میں آیا کہ بھائی اسلام میں ایسا نہیں ہے, ویسا نہیں کرنا, میں اپنی مرضی کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب انہیں کیا کرتا, اس کو کرنا کچھ ہے, انہیں پہلے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھائی یہ سب چیزاں نہیں کرنا ہے, میرے کو روزانے رہنا ہے, سب بیکار. تو انہیں کیا کر لیتا, اب اپنا ایجنڈا کلیئر ہے تو انہیں اللہ کے سامنے اپنے سر نہیں جھکا رہا, رادر انہیں قرآن کو اپنے حساب سے جھکا لینا چاہ رہا. تو انہیں ایسے آیتاں ڈھونڈتا کہاں سے تو بھی جو اپنے ایجنڈا کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, بھائی جہاں پہ نماز نہیں پڑھنے کی ضرورت ہو یا روزے سے بچ جانے کا کچھ بہانہ ہو جائے, قربانی دینا بچ جائے, اس طریقے سے. تو سیکولر مسلمس ہے جو آج کل کے پروگریسو مسلمس ہے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ فیملی سے آتے, بہت جو اب فار ایگزامپل آج کل نیا فنڈا شروع ہوا اسلام میں, لیٹسٹ فیشن کیا ہوا ایک ورلڈ وار 2 کے بعد میں کہ مسلمانوں میں آل آف سڈن ایجوکیشن بہت آنے لگا, بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ بن گئے. تو وہ لوگ پروفیسرز بن گئے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, سر سید احمد جیسے لوگ جو ہے بہت مسلمس کو چاہتے تھے کہ بھائی یہ غریبی سے نکلے, یہ جو پرانی جو مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کو ترقی رکھنے سے روک رہا, جس سے آپ جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جا رہے, آپ F-16 بنانا اور جو ہے نئے نئے انوینشنز کرنا, مسلمان پورے پیچھے رہ گئے. جو کہ بات صحیح ہے. سر سید احمد جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائے, جو سب سے بڑے ون آف دی گریٹسٹ مسلم انٹلیکچوئلز گزرے ہیں, بہت بڑے, انگریزاں ان کو سر بول کے ٹائٹل دیے تھے, اتنے بڑے شخصیت تھے یو پی کے. تو وہ لوگ دیکھے, حالانکہ انہوں بہت ٹریڈیشنل فیملی سے آئے تھے, مگر انہوں جب 1857 میں مغل سلطنت پوری ختم ہو گیا, بہادر شاہ ظفر ختم ہو گیا اور انگریزوں کا جو ہے دبدبا آ گیا, تو اب انہوں نے دیکھ لیا کیوں ہارے ہم, ارے ہم پیچھے رہ گئے, ہم ٹیکنالوجی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے کیا ہے اچھی نیت سے انہیں ایک دم بولے مسلمانوں کو سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, ہر چیز میں اپن پیچھے رہ گئے, اب آگے بڑھے تو ہماری عزت واپس آ جاتی. بلکہ انہیں ایک رجحان سے چلے گئے جو کہ ایکچولی وہ ضرورت نہیں ہے. ایمان پہ رہے تو طالبان بھی امریکہ کو ہرا سکتے ہیں. سعودی عربیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کے پاس تلوار, ٹیکنالوجی نہیں ہونے کے باوجود بھی دنیا کو فتح کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ دی ہے, کیونکہ فتح تو اللہ سے آتی. مگر انہوں اچھے گمان سے آئے اور چاہتے تھے کہ مسلمان غریبی سے نکلے اور جو ہے آگے پڑھے, کالجز میں آئے, انگلش میڈیم میں آئے, اردو میڈیم سے نکلے. اس لیے انہوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو پہلے اینگلو مسلم کالج تھی, بہت بڑی, مسلمانوں کے لیے بڑی عزت والا کالج بنائے تھے انہوں. آج بھی سر سید احمد ڈے بناتے مسلمان اکراس دا ورلڈ, اور علی گڑھ جو ہے آج بھی انٹلیکچوئل برین مانا جاتا ہے مسلمس کے لیے. تو پرابلم کیا ہوا اس سے کہ انہوں جب اتنا سائنس کی طرف رجحان گئے تو ان کو میریکلز کانسیپٹ اگری نہیں کرے. معجزات, یہ کیا پانی 2 ٹکڑے ہو جانا, انگریزوں کو بولے تو ہنسنے لگے ان کے دوست. تو بھائی ایسا ہے ویسا, بھائی تم ابھی بھی یہ بیکار باتوں میں بلیو کرتے. انگریزاں ان پہ ہنسنے لگے. ہم بھی دیکھو ہمارے بائبل کو روڈ پہ پھینک دیے, آج انگریزاں کہاں سے کہاں چلے گئے. چھوٹا سا آئی لینڈ تھا انگلینڈ, یو کے ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے جس کو پوچھ کے بھی نہیں دیکھتا تھا. رومن امپائر بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی کیپچر کرنے کا, بیکار لوگ رہتے بولے. ویسے والے ہم ریلیجن اور چرچ کے میں تباہی تھے, ہم بائبل کو نکال کے پھینک دیا. ہم دیکھو بہت ترقی کرے, دیکھو آج یوروپ کہاں سے کہاں چلے گیا. اپنے بائبل کو پھینک دو, تم بھی تمہارے قرآن کو پھینک دو. بلکہ ان کو بات تھوڑا دل کو لگی تو پورے کو تو نہیں پھینک سکتے ہم نا. ایک کام کریں گے, یہ جو چیزیں آپ کو پرانی ذہنیت رہتی ہے نا, اس کو ختم کر دے کے ماڈرن آؤٹ لک لے کے آ جائیں گے. جیسا کہ جو ہے میریکلس نہیں ہے, یہ جو نیل کو 2 ٹکڑے کرے, منسلوا آسمان سے اترا, یہ سب بیکار چیزیں بس بولے تو کوئی بھرے استر, یہ سب چیزوں کو ہٹا دو. ایک ماڈرن آؤٹ لک لے کے آؤ. یہ جنات, یہ کالا جادو, یہ سب چیزیں. کالا جادو کے چکر میں کئی مسلمان اول سٹی کے تباہ ہے, ان کی زندگیاں جادوگروں کے پاس پیسے دے دے کے شک میں لڑایا. تو ایک کام کریں گے, کالا جادو لوگوں سے روکنے کے بدلے میں کالا جادو نہیں ہے بول کے بول دیں گے. ارے جادو تو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا نا, حدیثوں میں ہے, قرآن میں تو نہیں ہے نا.
تو صرف انہیں قرآن پکڑنا اور حدیث کو سیکنڈری کر دینا اور قرآن سے اپنے ایجنڈا پروو کرنا کہ بھائی ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے جنات تھے سلیمان علیہ السلام سے بات کرے. نہیں جنات مطلب وہ جنگلی لوگوں کو بولا گیا تاکہ جنات ہوا میں اڑ سکتے. یہ سب چیزیں جو ہے لوگوں کو ڈسکرائب کرنا بہت ایزی ہو جاتا. بلکہ تو ہوا کیا, یہ سب چیزوں سے کیا ہونے لگا کہ لوگ جو ہے ایک ایجنڈا پہلے سے بنا لیے جو ان کے وقت کے حساب سے ٹھیک تھا, اس کے وہ ایجنڈا پھر قرآن سے کنونس کرنے کی کوشش کرے. مگر ہم ایسا نہیں کریں گے, ہم اپنے آپ کو قرآن کے سامنے سرنڈر کریں گے. قرآن کیا بول رہی اس کو ہم ایکسپٹ کریں گے بغیر کوسچن کے, بغیر لاجک کے. ہاں انڈرسٹینڈنگ کر کے اپلائی کرنے کے لیے لاجک یوز کریں گے, مگر جو اللہ تعالیٰ بولے اس کو ہم عمل کرنا چاہتے وداؤٹ اپنی پرسنل کوئی انٹینشن کے. ہم صاف سلیٹ سے شروع کریں گے قرآن. ہمارے کوئی پریجوڈس نہیں رہیں گے, پریویس ایجنڈا نہیں رہیں گے ہمارے. ہم بلینک مائنڈ سے اترے تو قرآن کی فضیلت ہمارے اندر آتی, ورنہ قرآن کیا کرتی آپ کو بھٹکاتی. اور میں پہلے بھی آیت سورہ بقرہ کی اتری تھی جہاں اللہ تعالیٰ بولے اگر تم صحیح ایجنڈا سے قرآن کو اپروچ نہیں کرے, مزاح کی کتاب نہیں ہے, یہ آسمانی کتاب ہے. اگر تمہارا انٹینشن کسی کو گرانا ہے, کسی پہ ڈومینیٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو نالجبل بنانا ہے تاکہ لوگ آپ کی عزت کرنا, اور میں یہ آیت یہ میننگ میں اپنے پہ کروں گا کہ ارے قرآن پڑھنے والا ارے بھائی بہت بول کے عزت کرتے, نہیں, عزت تو ایکچولی اللہ دینے والا ہے آپ کی. مگر اس انٹینشن سے, غلط انٹینشن سے اگر آپ قرآن لے کے آئے اور قرآن کو پڑھنا شروع کرے تو قرآن آپ کو بھٹکا دیتی. یہ اللہ کی طرف سے انتظام یا بدلہ ہے. اس کے لیے کیا کرنا, ہم پیور انٹینشن سے, اچھا ٹھیک ہے آیت یہ ہے, اللہ کیا بولنا چاہ رہے, رسول اللہ کس طریقے سے سمجھائے, ہم ویسے ایکسپٹ کر لیتے. ہم کو پسند آئے نہ پسند آئے, پچھلے 20 سال ہم اس ایجنڈا پہ بلیو نہیں کرے, ہم اس کے خلاف کام کرے, اگر یہ آیت کو اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیے تو ہمارے خامیاں سوسائٹی میں دکھنا شروع کرتے. ہم کو لوگوں سے جن پہ ظلم کرے ان کو معافی مانگنا پڑتا, ہماری عزت چلی جائے, فرق نہیں پڑتا. پچھلے جو بھی کرے انشاءاللہ جو ہے آگے ہم اس آیت کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے. یہ بہت ضروری ہے. اور اس کا بیسٹ ایگزامپل یہ آیت نمبر 62 ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم اگر یہودی بھی ہے, کرسچن بھی ہے, یا سیبینس ایک طریقے کے پارسی ہوتے جو بھی ایک زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مانے جاتے, ایک زمانے میں ان کے پاس بھی کتاب تھی زبور بول کے, سامس بولتے ان کو, وہ بھی ایک قوم تھی مگر بہت کم پاپولیشن ہے. اپنے مشراباد کے پیچھے پارسی گٹا آتا نا, تو پارسیوں کا گٹا ہے, وہ گٹا بولتے اڈا, پارسی بولے تو ایران سے نکل کے آئے وہ لوگ. جب ایران کو ٹیک اوور کرے تو وہ لوگ جو ہے آگ کی پوجا کرتے تھے, وہ لوگ بھاگ کے آ کے بامبے میں اور سورت میں اور تھوڑا حیدرآباد میں بھی ہے. تو جو بھی ایک کمیونٹی ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں ادھر اس آیت میں کہ تم یہودی بھی رہو, کرسچنس بھی رہو یا پارسی بھی رہو, بس صرف اور صرف اگر اللہ پہ بھروسہ کرے اور آخرت پہ بھروسہ کرے اور نیک اعمال کرے تو آپ جنتی ہیں. یہاں پہ ایک چیز مسنگ ہے, رسول اللہ کا نام نہیں ہے. رسول اللہ کو بلیو کرنا اپنا ایمان کا حصہ ہے. لا الہ الا اللہ ہے, پھر محمد رسول اللہ بھی ہے. اگر محمد رسول اللہ نہیں ہے, رسول اللہ کو نہیں مانے, تو ہم پھر لا الہ ہمارا یوز لیس ہو جاتا. تو محمد رسول اللہ اس آیت میں مسنگ ہے. تو اس آیت کا استعمال کر کے جو مسلمز ہے وہ لوگ کیا امپلیمنٹیشن لے کے آنا چاہ رہے. آپ اگر یہودی بھی ہے آج کے زمانے کے 2020 کے, آپ کرسچن بھی ہے, آپ رسول اللہ کو نہیں مانتے, آپ اپنے حساب سے اللہ کو مانتے, آپ اپنے حساب سے آخرت کو مانتے, ہاں آپ نیک اعمال کریں, آپ جنتی. آپ کو کنورٹ ہونے کی ضرورت نہیں, آپ کو مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں. مطلب یہ کون کر رہے, جو مسلمان جن کو کرسچنس کے ساتھ محبت ہے, جیوز کے ساتھ محبت ہے, اور وہ دوستی کھونا نہیں چاہتے, ان کو اسلام کی دعوت نہیں دینا چاہ رہے, اور بول رہے آپ کرسچن بھی ہے تو آپ جنتی ہے, آپ جیو بھی ہے تو جنتی ہے, آپ پارسی بھی ہے تو جنتی. بس آپ اچھے اعمال کرنا, اچھے کام کرنا, لوگوں کو نہیں پریشان کرنا, خیرات کرنا, نیک اچھے اعمال کرو. سیکولر مسلم, سیکولر مسلمس آل آر ایکول, جیوز بھی جنتی ہے, کرسچنس بھی جنتی ہے. پھر رسول اللہ کی ٹیچنگز وہ یہاں پہ مینشن نہیں کرے, وہ سیکنڈری ہے, کرے نہیں کرے. تو یہ جو ہے اس آیت کو کمپلیٹلی مس انڈرسٹینڈ کرے یہ لوگ, کیونکہ ان لوگوں کا ایجنڈا کچھ الگ تھا. یہ لوگ کچھ اور نظریہ سے قرآن کے نزدیک میں مل گئے آیت, چلو ہم اپنا گیم کھیلیں گے, اپنے دل کی مراد پوری کریں گے. تو جو ہے یہ آیت ویسا نہیں بول رہی. یہ آیت ایکچولی کیا ہوا, سوال پوچھے کچھ صحابیہ جو کرسچن سے کنورٹ ہو کے مسلمان بنے. وہ لوگ بولے ہمارے باپ کرسچن تھے, وہ زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے, مگر آپ رسول اللہ نہیں آئے تھے دنیا میں, تو کیا ہمارے باپ دادا بھی اچھے تھے, عیسیٰ علیہ السلام پہ بھروسہ کرتے تھے, ان پہ ایمان لائے, تو موسیٰ علیہ السلام پہ بھروسہ کرتے, تو کیا وہ جنتی ہے؟ تو ہاں جنتی ہے.
وہ زمانے کے لیے, ہاں. کیونکہ جب رسول اللہ نہیں آئے سوال تھے پوچھے تھے صحابی. اچھا ہاں, تو وہ تو اس سوال کیا ہے اگر نہیں سمجھے نا تو آنسر کو جو ہے آؤٹ آف پکچر لے لیتے اپن. تو سوال یہ تھا کہ بھائی ہاں وہ لوگ بھی جنتی ہے کیونکہ وہ زمانے میں ان کے پیغمبر کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام تھے. ان کے پیغمبر کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے. ان کو فالو کرو تو آپ جنتی ہے, رائٹ. تو آپ کو مگر اب رسول اللہ پیدا ہونے کے بعد میں آپ جیو رہو کرسچن رہو, آپ کو کنورٹ ہونا پڑتا. یہ ایکچولی اس کا پس منظر تھا جس کے اوپر یہ آیت کا آنسر آیا تھا. مگر اس کو آج کے زمانے میں لیں گے ہم, اس آیت کو کیسے انڈرسٹینڈ کرنا. اللہ تعالیٰ ایک بہت گہری بات کر رہے ادھر. دیکھو کوئی لوگ بول لیتے, ہم لیبل لگا لیتے کہ ہم جو ہے یہودی ہے یا ہم نصارہ ہے. کوئی بول لیتا اپنے اندر کہ ہم وہابی ہے, کوئی بولتا ہم اہل حدیث ہے, ہم بریلوی ہے, ہم جماعت اسلامی کے ہیں. لیبل لگا لیے, ہم لیبل لگا لیے تو وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا. حالانکہ ہو سکتا سمجھے جو ہے بریلوی جو درگاہ گروپ ہے صحیح گروپ ہے, ہم خالی وہ لیبل لگانے سے ہم جنت میں نہیں جاتے. حالانکہ وہ گروپ اگر صحیح بھی ہے, سمجھو وہابیزم اچھا گروپ ہے, سمجھو اہل حدیث اچھا گروپ ہے, الحمدللہ ہم اہل حدیث بن گئے. کیا ہے آپ؟ وہابی ہے, ماشاءاللہ, ارے ہاتھ ملائیے, مبارک ہے, آپ صحیح عقیدے پہ ہے, آپ صحیح فرقے سے تعلق رکھتے. مگر آپ اعمال نہیں کریں گے, خالی لیبل کے بنا پہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے. ارے ہم تو وہابی ہے, ہم کو جنت میں جانا پڑتا, ہم تو شرک سے پاک ہے. ارے ہم تو جماعت اسلامی, ہم تو قرآن کی تعلیم بہت کرتے, قرآن کے بہت کلاسز کرتے, ہم لوگ جماعت اسلامی فیمس ہے اس چیز کی, تو ہم تو وہ سب کام نہیں کریں گے. مگر ہمارا لیبل ہے ہمارے کو, تو یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے. تو لیبل کی وجہ سے کوئی کچھ نہیں جائیں گا تو صرف جو آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے, آپ کا جو عقیدہ ہے, آپ کے جو ایکٹیویٹیز ہے, اس کے اوپر جو ہے افیکٹ ہونے والا ہے. تو بائی اٹ سیلف کسی سے ایسوسیٹ کرنے سے, فار ایگزامپل, اور ایک بیسٹ ایگزامپل, آپ سید ہے, میرے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون چل رہا, اوفو ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے, تو وہ خون آپ کو لے کے چلے آتا. ہاں اچھا, لے کے چلے آتا. رسول اللہ میرے کو لے کے چلے آتے, میں ان کے اعلیٰ اولاد میں ہوں. رسول اللہ اپنی بیٹی کو بولے حدیث میں کہ تم بھی تمہارے اعمال سے جائیں گے, میرے نسبت سے نہیں جائیں گے جنت. آپ کو آپ کے اعمال کرنا ہے. حالانکہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی اعمال نہیں کرے, کیا نیکی نہیں کرے, وہ جنت کی عورتوں کے سردار ہے اور ان کے اعمال بہت بہترین اعمال تھے. اس کے باوجود ان کو بول رہے کہ تم میرے پہ ٹیکا مت لگاؤ کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں, اس کے اوپر نہیں جانے والے. کیونکہ کئی پیغمبروں کے بیٹیاں بیویاں جو ہے جہنم کی آگ میں تھے, اور کئی پیغمبروں کے بیٹے جہنم کی آگ میں جلے, پیغمبروں کو کچھ نہیں بچائے, جیسا نوح علیہ السلام ہے اور لوط علیہ السلام ہے. ان دونوں کے بیویاں جو ہے اسلام قبول نہیں کرے, حالانکہ پیغمبروں کی بیویاں رہتے ہوئے بھی وہ لوگ جہنم کی آگ میں گئے. وہی آپ فرعون کے بیوی دیکھو, آسیہ, جو کہ جنتی تھے, انہوں اس کے باوجود بھی جنت میں گئے. تو آپ کی انڈیویجول ایفرٹ پہ جاتے, میں ان سے پہچانا تھا, میرے ان سے پہچانا تھا, میرے پاس ان کا لیٹر ہے, میرے پاس ان کا خون چلتا, میرے دادا اتنے بڑے تھے, میرے باپ اتنی بڑی مسجد بنائے, ہم نیک خون سے, ٹھیک ہے وہ سب اگر ہے تو افیکٹ کیا ہے آپ کے اندر؟ نہیں, افیکٹ تو ہمارے اندر اب کچھ بھی نہیں. آپ اور آپ کے پڑوسی کے اعمال اتنے ہی ہے, تو پھر آپ اپنا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ بول لیتے ہو, کہیں کو پھر رہے مجلس میں بیٹھ کے. آپ کو معلوم یہ جو مسجد ہے ہمارے ابا کے نام پہ ہے, اچھا ماشاءاللہ آپ کے ابا بہت نیک تھے, تو آپ کو کیا مل رہا؟ ارے بھائی ان کی اولاد ہو تو ہاں, تو کچھ نہیں ملتا. آپ کا انڈیویجول جو ہے, ہاں ٹھیک ہے آپ کے باپ نیک تھے, اگر آپ کو اچھی پرورش کرے اور وہ پرورش سے کچھ آپ کے اندر چینجز آئے تو آپ لکی ہے, ورنہ لیبل آپ کو کہیں نہیں لے کے جاتا. تو اللہ تعالیٰ وہی بول رہے, آپ یہودی رہو, کرسچن رہو, وہ زمانے کے بھی رہو. بھائی وہ زمانے میں یہودی مسلمان تھے, وہ زمانے میں کرسچن مسلمان تھے, ٹھیک ہے, تو وہ زمانے میں خالی بنی اسرائیل بن گئے, موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مان لیے, تو جنت میں جاتے نہیں جاتے. عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کر لیتے, اور عیسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر تھے, ہاں صحیح پیغمبر تھے, وہ زمانے کے مسلمان تھے, مگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے, مگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں. تو آپ بس عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور تھے, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کو جنت میں لے کے جاتے نہیں, لے کے جاتے نہیں لے کے جاتے, کنڈیشن ڈال دی. تو آپ کی انڈیویجول ایفرٹ کے اوپر یہ ہونے والا ہے. تو اس لیے بول رہے جو اللہ پہ بھروسہ کرے, کیونکہ اللہ پہ بلیف ہونا ضروری ہے, آخرت پہ بلیف ہونا ضروری ہے. اور جب نیک بہت تھوڑا وہ ہوتا ہے, دوبارہ بولو شاید. آخرت پہ مطلب ٹھیک ہے اللہ پہ بلیف ہے, لیکن پتہ نہیں ایسا دل میں گھس جانا بات کہ بھائی ہاں مرنا ہے, اور وہ انشاءاللہ ہم سب کا مطلب ایسا خطرناک ایمان ہو جانا آخرت پہ کہ کبھی کبھی ایک دم اچانک سے رونا آ جانا, وہ ہو جانا, مطلب بولوں میں کہ زبردست ایمان آنا آخرت پہ.
देखो असल आखिरत के ईमान का मतलब आखिरत आती बोलना जरूरी नहीं है। कई लोग बोलते हैं, आपसे पूछो क्या आप आखिरत में बिलीव करते हैं? शुएब, हाँ मैं बिलीव करता हूँ, ये दुनिया फना होने वाली है, अल्लाह के सामने जाने वाले हैं। तो जो है हाँ आखिरत है, क़यामत का दिन है, बरख है, वो दिन आने वाला है, मगर मैं उसकी तैयारी नहीं करता हूँ। मैं उसके लिए जो है आमाल नहीं पैदा करता हूँ। मैं अभी भी दुनिया में अपनी मन-मर्ज़ी करता हूँ, अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, जैसा मेरा दिल बोला वैसा मैं करता हूँ। कभी दिल बोला तो नमाज़ पढ़ता हूँ, कभी दिल बोला तो माफ़ करता हूँ, कभी दिल बोला तो माफ़ नहीं करता लोगों को, मज़लूम को नहीं रहम नहीं करता मैं। तो ये अगर आप वाक़ई में जैसा एक क्वेश्चन पूछे, क्या आप आखिरत में बिलीव करते हैं? यस, आखिरत में बिलीव करते हैं। आखिरत नाम की चीज़ है, क़यामत वाली चीज़ है। मगर अगर आप बिलीफ आपका स्ट्रॉन्ग है, इसका 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 हदीस के साथ एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पास एक सहाबी आके पूछे, क़यामत का दिन कब आने वाला है? एग्ज़ैक्ट बताइए, 2000 साल है, 3000 साल है, 500 साल है? तो रसूलुल्लाह बोले उसकी खबर तो सिर्फ़ अल्लाह के पास है और जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे को एग्ज़ैक्ट डेट नहीं बताई। ठीक है, मगर उसके निशानियाँ बता दिए कि ऐसा-ऐसा होता, मतलब समझ जाओ 100 साल के अंदर आने वाला है। जैसा वन ऑफ द निशानी ये है कि सऊदी अरेबिया फिर पूरा हरा हो जाने वाला है। रेगिस्तान खत्म हो जाता सऊदी अरेबिया का और पूरे हरे झाड़ होने वाले हैं, रिवर्स होने वाले हैं। अंटार्कटिका पे बर्फ पूरा हट जाता और अंटार्कटिका में हरियाली वापस आने वाली है। सऊदी अरेबिया पे रेगिस्तान खत्म हो जाएगा। 1 लाख साल पहले सऊदी अरेबिया हरा था। रेगिस्तान बनने से पहले आज भी जियोलॉजिस्ट ड्रिल करे तो नीचे रिवर मिलती, जो वो ज़माने में फ्रोज़ हो गई थी। जो पानी थी वहाँ पे कई रिवर्स थे, जो सऊदी अरेबिया में फ्लो होते थे और ग्रीनरी थी, वो वापस आएगा। सऊदी अरेबिया फिर हरा होगा। तो वो एक जैसा पेशन गोई है। अब वो कब होता? अब वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही, आइस एज आएगा बोल के बोल रहे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होना, ये हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना तेजी से, जिसकी वजह से हो सकता। तो अपने पास जो है इशारात है मगर एग्जैक्ट डेट नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, मैं इशारात तो देता हूँ। तुम इतना क्यूरियस है ना तुम आखिरत के दिन के बारे में, आखिरत के दिन के लिए इतना इंटरेस्टेड है, डेट जानना चाह रहे, मगर तुम्हारे तैयारी क्या है? पूछे रसूलल्लाह। आप इतना क्यूरियस है ना, आखिरत कब आती, क्या है वो, उसके लिए तैयारी क्या करें? उस दिन के लिए क्या तैयारी करें? क्या आमाल आप लेके साथ जा रहे? क्या आप कॉन्फिडेंट है कि आपके पास इतने आमाल होंगे कि क़यामत के दिन अल्लाह आपसे राज़ी हो? या फिर छोटे-मोटे नेकियां कर लिए, कभी किसी को कार के चौरास्ते पे 10 रुपए थे कार में चिल्लर तो गरीब को दे दिए, कभी कोई आके आपके हाथ-पैर पकड़ लिए तो किसी गरीब की शादी कर दिए। तो बस ये और उनसे भी इज्जत के 4 पोएम्स भी गिनवा लिए, 4 लोग 4-10 पूरे खानदान में ताम-ताम हो गया कि आदिल जो है ये गरीब बच्चे की शादी करा, आदिल खैरात भी करा मगर पूरी इज्जत भी लूट, इज्जत भी हासिल कर लिया क्योंकि उन्हें इज्जत के लिए करा था उन्हें, अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं करा, तो वो नेकी भी गायब हो गई। तो बचे क्या नेकियां आपके पास लेके जाने के लिए? तो अल्लाह के पास है क्या? आप कॉन्फिडेंट है क्या कि इतने आमाल लेके आप अल्लाह को राज़ी कर सकते? और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके ऊपर जितने नेमतें दिए गए उसके साथ। ज़्यादा नेमत तो ज़्यादा अल्लाह की एक्सपेक्टेशन। जिसकी ज़्यादा एन्जॉयबल लाइफ, ज़बरदस्त लाइफ गुज़री, जिसके आल-औलाद बेहतरीन तरीके से बेटे सेटल हो गए, पोतरे भी सेटल हो गए, बीमारियाँ भी नहीं आई, सेहतमंद अच्छी मैरिड लाइफ गुज़री, जितने नेमतें गुज़रे, उनकी ज़्यादा उनसे मतलब उसको अल्लाह ताला उनसे ज़्यादा पूछते, तो उतने आपके नेकियाँ हैं, उतने अमाल है क्या? वक़्त के साथ। तो ये इसकी तैयारी करना और इसके बारे में सोचना इज़ द बिलीफ इन लास्ट डे। जो अल्लाह ताला बोल रहे हैं ना, जो आखिरत में बिलीव करते, तो मतलब ये क्वेश्चन आंसर नहीं है कि भाई हाँ, यस और नो में जवाब दीजिए। केबीसी करोड़पति में पूछते ना, क्या आप आखिरत के दिन में भरोसा करते हैं? हाँ, हम करते हैं। नहीं। तो आप अगर आखिरत में भरोसा करते तो वैसे आपका फोकस उस तरीके से है, हर दिन जब गुजरता आप सोचते कि आज मैं क्या अमाल लाया अल्लाह के अकाउंट में, अल्लाह के सामने, जबकि मैं सुबह से अल्लाह की इतनी नेमतें हासिल करा। तो जो इस नजरिए से सोच के अमल कर रहा, उसको बोलते हैं आखिरत में बिलीव करना। खाली एक वो पेपर पे लिखने वाली चीज नहीं है, वो कि जबान से बोलने वाली चीज नहीं है। उसका मतलब आपको उसका टेंशन लगा हुआ है। आपको टेंशन ये नहीं लगा हुआ है कि आपकी नौकरी जाती, टेंशन ये नहीं लगा हुआ है कि आपकी शादीशुदा बेटी की जिंदगी में सास नए प्रॉब्लम क्रिएट करी, मैं इसको कैसा सॉल्व करूं। वो टेंशन आपको नींद नहीं देती, क्या रात में नींद में उठा के बैठती, यानी तो ये चीज आपको डिस्टर्ब करती कि क़यामत के दिन में अल्लाह के सामने खड़ी होने वाली हूं, खड़ा होने वाला हूं और अल्लाह ताला पूछेंगे, ए आदिल तूने क्या किया, मैंने तुझे हर चीज से नवाजा, तेरे को बेहतर बनाया दूसरे लोगों से, तो मेरे लिए क्या नहीं क्या करा, मेरे दीन के लिए क्या मेहनत करा, इस्लाम को किस तरीके से फैलाया, क्या वक्त निकाला मेरे लिए। तो जब आप
ہو جاتے. اس فکر سے اگر آپ دن گزر رہا اور ہفتے گزر رہے اور مہینے گزرے, اس کو حق ہے بولنے کا کہ آخرت کے دن پہ میں بھی بلیو کرتا ہوں, ورنہ وہ منہ زبانی بولنے والی چیز نہیں ہے. اس کا بیسٹ, اور یہ کانسیپٹ کو اللہ تعالیٰ یاد دلانے کے لیے پتا ہے آپ کو کیا چیز پیدا کرے؟ حج. حج میں عرفات کا دن جو ہے, عرفات کا میدان جو ہے, اللہ تعالیٰ عرفات کے دن اس دن کھڑے کیوں رکھتے معلوم؟ مزدلفہ سے نکل کے عرفات کے میدان میں صبح سے لے کے عصر تک جو لوگ حج کرے, آپ لوگ اس اعمال کو, اس رکون کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. یہ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پلرز ہے حج کا. کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کرے ساتھ 1,24,000 صحابیاں, اس کے بعد میں سب لوگ حج کمپلیٹ کرنے کے بعد میں بولے کہ ہم یہ غلطی کر دی, ہم پہلے دمبا کاٹ دیا, ہم پہلے بکرا کاٹے, ہم بال بعد میں نکالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے, اٹس اوکے. آج آبسیشن ہو گیا ریچولز کے اوپر, وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اٹس اوکے. اور بعد میں بولے حج ہے تو صرف عرفہ ہے, عرفہ ہی حج ہے بول. تو آپ حج میں سب سے امپورٹنٹ بکرا کاٹنا بھی نہیں, عرفات کے میدان میں کھڑے ہونا. اور عرفات کے میدان اگر آپ گئے ہوں گے تو مینا سے تھوڑی دور مزدلفہ سے تھوڑا آگے ہے عرفات, مطلب 1 کلومیٹر کا راستہ. تو آپ کو خالی عرفات کے میدان میں کھڑے رہنا اس دن ہر دن اس دن کھڑے رہنا حج ہے. اتنا بڑا عمل جو زندگی میں ہوتا ہے. اس کے لیے سعودی گورنمنٹ کیا کرتی ہے, عرفات کے دن عرفات کے میدان میں کئی لوگ حج کرنے آتے مگر چکر کھا کے بے ہوش ہو جاتے, ہاسپٹل میں رہتے نا. جتنے لوگ ہاسپٹل میں رہتے نا, ایک کو ایمبولینس میں ڈال کے آدھے گھنٹے کے لیے تو بھی عرفات میں لا کے کھڑا کرتے اور لے کے چلے آتے تاکہ ان کا حج پورا ہو جائے. سعودی گورنمنٹ کی طرف سے رہتا. اب آپ دیکھو, اگر آپ غور کرو, مگر اس دن لوگ الگ ماحول میں رہتے اور عبادتوں میں لگے ہوئے رہتے, اتنا غور نہیں کرتے. اگر آپ کسی اونچی جگہ پہ جا کے دیکھو تو آپ کو سائرنہ سنتے ہیں ایمبولینس کے. کیوں معلوم؟ کیونکہ عرفاتی حج ہے اور حج عرفات ہے, سب سے امپورٹنٹ ارکان ہے. تو اگر آپ غور کرو, ایک خالی میدان میں چپ کھڑے رہنا حج کیوں ہے؟ وہ حج کیوں اس کو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی اہمیت دی ہے؟ کیا ہے وہ زمین میں, کیا ہے وہ مٹی میں وہاں پہ کھڑے رہنے سے؟ کیوں اللہ کو اتنا پسند ہے وہ یہاں بھی کھڑے رہے, کوئی مکے میں کھڑے رہے, کوئی کعبے کے سامنے کھڑے رہے, کوئی مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دفن ہے وہاں پہ کھڑے رہے. کھڑے رہنا کیا ہے؟ مٹی پہ کھڑے رہنا. تو اللہ تعالیٰ بولے حدیثوں میں کہ عرفات کا میدان ایکچولی قیامت کا میدان ہے. جب زمین پہ لیول کر دیتے نا زمین کو, جب آپ کے سو کالڈ 5 فلور کی بلڈنگ, ایک مشراباد میں, ایک پدور اور نگر میں جو بڑے بڑے بلڈنگ بنائے ماشاءاللہ, وہ قیامت سے پورے زمین پہ لیول ہو جائیں گے. آپ کی جو ہے پراپرٹیز شعیب کچھ نہیں بچنے والی ہے قیامت کے دن, پورا گراؤنڈ لیول ہونے والا ہے. کہ وہ آپ کی جو پراپرٹی کے پیپراں ہیں جہاں پہ دعوتاں ہوئے تو پورے ختم ہیں. تو اس قیامت کے دن جب زمین سے سب اٹھائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے بات کریں گے اور حساب کتاب پوچھیں گے, سب کا یہ جو ایکٹیویٹی شروع ہوں گا اس عرفات کے میدان پہ جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس دن کیا ہوں گا معلوم؟ عرفات کا میدان اوپر رہیں گا اور باقی کی جو زمین ہے نا چو طرف نیچے ہٹیں گی. تو اس دن کیا ہوں گا, ایک آدمی کو عرفات پہ کھڑا کیا جائے گا. تو اس دن اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے, چلو شعیب آپ کا نمبر ہے, تو شعیب کھڑے ہو جاتے ہیں عرفات پہ. باقی سب لوگ نیچے ہے, کہاں مینا کی زمین پہ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں یا انڈیا کی زمین پہ کھڑے ہوئے, کیونکہ انتظار کر رہے ہیں, آپ کو ہزاروں سال لگتے ہیں آپ کا نمبر آنے کا. تو شعیب کا نمبر آتے ہی شعیب کا حساب کتاب. تو شعیب کو کہاں کھڑاتے معلوم؟ اس عرفات کی زمین پہ کھڑے تھے, اور وہاں سے اللہ تعالیٰ دیکھتے اور بولتے شعیب کے بک کھولو اور ترازو کھولو, ترازو پہ نیکیاں چڑھاؤ, اس کے نعمتیں جتنے میں اس کو دیا وہ بھی چڑھاؤ, اور دیکھو انہیں نیکیاں اتنے کرا نہیں کرا. تو تم کھڑے ہوئے کدھر رہتے معلوم؟ اس عرفات پہ, اس زمین پہ جہاں حج ہوا نا, اس زمین پہ تم اکیلے کھڑے ہوئے رہتے, فرشتے خالی کھڑے ہوئے رہتے تمہارے کو کھینچ کے لا کے رکھنے کو. تو آپ کا کوسچننگ اور قیامت کا دن اس عرفات کی جگہ پہ شروع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دن پورے انسانیت کو وہاں پہ کھڑا کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ اس عرفات کے دن سے آپ کو یاد دلا رہے کہ تمہار کو اب زندہ آئے نا, تم ایک 40-50 سال, 1000 سال, 2000 سال کا دن تم دوبارہ ادھر کھڑے ہونے والے ہیں. کیسا؟ قیامت کے دن. تو اس عرفات میں کھڑے رہ کے آپ اس قیامت کے دن جو بلیف ان لاسٹ ڈے پہ یاد کرو, ادھر کھڑے ہونا ہے. تو یو ول کم بیک ہیئر. اور جب واپس کم بیک کرتے نا تو عرفات کے حج کے جیسا بیٹی کی شادی کے لیے دعا, بیٹے کے کاروبار کے لیے دعا نہیں کرتے اس دن. اس دن کیا کرتے؟ بس اللہ بچا لے میرے کو,
मगफिरत, मेरे को आज माफ करते। और एक्चुअली उस दिन दुआओं का भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उस दिन आमाल बात करने वाले, दुआएं उस दिन कबूल नहीं होती। दुआएं जिंदगी में रहता कि कबूल होने वाले हैं या उसकी अहमियत होने वाली, मरने के बाद में एक्चुअली नहीं होने वाला। तो उस दिन आपको जो है टेंशन का दिन गुजरने वाला, तो उस दिन जो है आपका हिसाब किताब होता। और अरफात पे आप खड़े हुए रहते, तो अल्लाह ताला वो क़यामत का दिन आपके पिक्चर में आना, आप उसको महसूस करना बोल के हज के लिए आपको जबरदस्ती बुला के उधर खड़ा करके उसको याद करो, और मेरे सामने तुम्हारे को आना है, तुम्हारे को ये एपिसोड अलग तरीके से रिक्रिएट करने वाला है, उसको महसूस करने का दिन अरफात है। और वो बिलीफ इन लास्ट डे को अल्लाह ताला स्ट्रेंथन कर रहे, रिविजिट कर रहे, दोबारा उसको सोचने पे मजबूर कर रहे, इसके तुम्हारे को लाके उस दिन खड़ा करे। मगर लोग क्या करते हैं, वो नहीं सोचते, सिर्फ इतनी लंबी पेपर निकाल के ये दुआएं वो दुआएं, पड़ोसी भी दुआ बोला, भांजी भी ये दुआ करो बोली, भतीजा भी ये बोला, वो पूरे कंप्लीट करते तक असर मगरिब हो जाता, माशाल्लाह चलो खाने का टाइम हो गया बोल के बोलता। अरफात तो हो गया, खड़े होने पे हो गया, मगर एक्चुअली उस दिन को याद करना है। बिलीफ इन लास्ट डे में याद करके जब हज से वापस आते आपको फिर फील होना है, मेरे को वापस अरफात के मैदान में खड़ा होना है मरने के बाद में। तो वो आपको एक्टिविटीज लेके आना, आपके अंदर एक हरकत पैदा करना, एक शर्म पैदा करना, और आपके ब्लड बॉयल होना, तो वो है बिलीफ इन लास्ट डे जो अल्लाह ताला यहाँ पे शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब करे। तो ये है बिलीफ इन लास्ट डे। और देखिए, पहले चीज अल्लाह पे बिलीव करना और क़यामत पे बिलीव करना, ये तो बिलीफ है। बिलीफ कहाँ से होता, दिल से होता या जबान से होता। मगर अल्लाह ताला इन दोनों के साथ तीसरी चीज को क्या ऐड करे, नेकियां करना। दिल में मेरे आमान ईमान है, दिल में मेरे को अल्लाह से मोहब्बत है, तो मेरा दिल चीर के देखेगा, मैं अल्लाह को बहुत चाहती हूँ, मैं अल्लाह के सामने बहुत रोती, मैं ये बहुत करती हूँ, मेरे अंदर और मेरे और अल्लाह के बीच के बात है। तो अल्लाह ताला बोले वो ठीक है, दिल के बात मैं देखता हूँ, मगर मैं तुम्हारे को जज करूंगा तीसरी चीज से। तीसरी चीज क्या है, आमाल क्या है। आमाल तो सबके सामने करे जाते ना, हाथों से करे जाते, खैरात करे जाते, राइट। तो अल्लाह ताला उस पर एम्फसाइज करे, वो दिल में है, आप नहीं जानते आप मेरे को कैसा जज करे, मैं तो बहुत नेक हूँ, मैं तो बहुत नेक आदमी हूँ, मैं तो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं मेरे बच्चे का नाम भी अब्दुल्ला रखी। तो क्या करना, आप अगर आमाल नहीं है तो आपकी कुरान की तालीम, आपके सर पे टोपी, आपके कुर्ते पैजामे, आपकी दाढ़ियां, आपके कुरान के तफसीर के क्लासेस में अपने आप को इधर टारगेट कर रहा हूँ कि मैं अगर ये सब कर रहा हूँ, मगर मेरे अंदर वो आमाल नहीं हो रहे ऑन अ डेली बेसिस, जुम्मा नहीं, हफ्ते में दिल बोला तो चलो भाई, जैसा बोलते हैं ना, खबरस्तान चले जाएंगे, बाबा के खबर पे जो है वो डाल देंगे, फूल का हार डालने जाते हैं ना, अपने पास कल्चर है, जुम्मे के दिन जो है बहुत कल्चर है, कभी दिल बोला तो चले गए, वैसा नहीं। ये जो आमाल आप रेगुलरली कर रहे ना, वो आमाल के ऊपर आपको जज करेंगे, आपके दिल की कैफियत और आपके दिल के जज्बे के ऊपर आपको जज नहीं किया जाएगा। तो और उनके साथ आयत कंप्लीट हो रही, और उनके साथ अल्लाह जो है रिवॉर्ड देगा, shall be rewarded with the Lord on them. We'll work on that. और आयत नंबर इस पे फोर्थ पार्ट पे बहुत गौर कीजिए। ये सब करे ना, अल्लाह ताला बोल रहे नेकियां का अमल करो, उसके बाद में क्या बोल रहे, इसका बदल अल्लाह देगा। इधर हम अंडरस्टैंड करो, अल्लाह ताला आपको क्या बोल रहे, आप इतने नेकियां करेंगे, खैरात करेंगे ना, इस दुनिया में आपको मिलने की कोई गारंटी नहीं है, उस दुनिया में देगा, अल्लाह देगा, जरूर देगा। तो मतलब आप अगर नेक सालिहीन बन गए, अल्लाह की इबादत करना शुरू कर रहे, खैरात करना शुरू कर रहे, तहज्जुद पढ़ना शुरू कर रहे, लोगों पे रहम और करम कर रहे, अल्लाह के खातिर उनसे मोहब्बत कर रहे, लविंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, वो सब इतने अच्छे अमाल कर रहे ना, इससे कोई आसमान से जो है फरिश्ते उतरने वाले नहीं है, आप करोड़पति एकदम बनने वाले नहीं हैं, आपकी लाइफ में आप बहुत जबरदस्त नहीं बनने वाले हैं, आप अंबानी के जैसे बिजनेसमैन नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला क्या बोल रहे, इस दुनिया में उसका रिवॉर्ड एक्सपेक्ट मत करो। हाँ, हो जाए तो सोने पे सुहागा है, इसका और उसके साथ कोई लिंक नहीं है। असल नेकियां का सबब और रिवॉर्ड मरने के बाद में दिखता आपको, आंख बंद होने के बाद में, खबर से लेके क़यामत तक से लेके जन्नत तक का रास्ता जो है वो करने वाला। तो मतलब हम लोग क्या करते, अरे तुम बीवियां बोलते शोहर को, अरे तुम खैरात करे, क्या हुआ तुम्हारे को जॉब थोड़ी आई, अरे खैरात करे और जॉब आने से क्या लिंक है? हमारे बीवी बोल रहे, बीवी कुछ क्यों न लेते टारगेट। नहीं, वो बात बीवियों के साथ डिस्कस करते हैं, हो सकता है बीवियां करे तो शोहर हाँ बोले, क्या हुआ तुम वो करने चले गए थे, खैरात करने, क्या हुआ तुम्हारे को कुछ भी नहीं मिला, देखो अभी भी ऐसा हो रहा, तुम या दो बहनों में लड़ाई हो रही तो तुमको मिलाने गए, क्या मिला, तुम्हारी इज्जत तो मिली नहीं कुछ भी। तो ये जो भी नेकी करते उसका बदल इस दुनिया में एक्सपेक्ट करना सबसे बड़ी जहालत है, क्योंकि एक्चुअली वो अल्लाह ही क़यामत के दिन देता, और ये एक्चुअली लकी है वो लोग, खुशनसीब है वो लोग जिनके आमाल के बदले में दुनिया में अल्लाह ताला कुछ भी ना दे और सिर्फ आखिरत पे दे। इसके प्रूफ क्या है, हदीस में कि जब दुआएं कबूल होंगे
جن لوگوں کے اور وہ لوگ جنت میں انٹر کریں گے, اور جب وہ نیک لوگ جنت میں اپنے پیلسز, اپنے لائف سٹائل کو دیکھ کے خوش ہوں گے نا, تو وہ لوگ بولیں گے کہ اے اللہ, کاش تو ہماری ہر نیکی کا بدل آخرت کے دن دیتا اور دنیا میں کچھ بھی نہ دیتا. کیونکہ اس میں دنیا میں اگر دے دیا ایک نیکی کے بدلے میں, چلو تم کو 1000 کروڑ کما لیے یا بہت بڑی بلڈنگ بنا لیے, تو آپ چلو بھائی چھوٹی نیکی کرے تھے اس کے بدلے میں ہو گیا. مگر اس نیکی کے بدلے میں اس دنیا میں جو مل رہا, وہ اگر ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں اور اس دنیا میں نہیں دیکھیں, اس دنیا میں جب دیکھیں گے تو آپ بولتے کاش میرے کو زندگی تمام غریب رکھتا, تکلیف زدہ رکھتا, اور میرے کو پورا جو ہے اس کا کمپنسیشن, جیسا اللہ تعالیٰ بولے کمپنسیشن ریوارڈ میرے طرف سے رہیں گا قیامت کے دن. قیامت کے دن ہی دینا تھا میرے کو, دنیا میں تو بدتر زندگی دینا تھا میرے کو, غریب زندگی دینا تھا میرے کو, تکلیفات کی زندگی دینا تھا میرے کو, جسمانی بیماریاں دینا. بولتے ہر انسان تڑپتا کرتے قیامت کے دن. کتنی تعجب کی بات ہے. کیوں معلوم؟ اس کو سپورٹنگ اور ایک حدیث ہے جس میں جو لوگ کو فزیکل بیماریاں پیدائشی ہوتے یا جوانی میں بیماریاں آ جاتے, صحت نہیں ملتی, غریبی رہتی, کاما نہیں بنتے, سب لوگ بے عزتی کرتے, عزت نہیں ملتے, رتبہ نہیں ملتا, ہر چیز لائف میں تکلیفات سے گزرتے, میرڈ لائف خراب رہتے. جب ان لوگوں کو اس تکلیف کے بدلے میں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بہت نیکیاں اور جنت دیتے نا, تو جو لوگ یہ تکلیفوں سے نہیں گزرے اور جن کی لائف بہت سکون سے گزری اور ہمیشہ زبردست لائف میں تھے, ہر چیز آسانی سے ہو گئی, شادی بھی آسانی سے ہو گئی, بچے بھی آسانی سے ہو گئے, بچوں کی شادیاں بھی آسانی سے ہو گئی, سب ایسا دکھتا اسموتھلی ہو گیا نا, وہ لوگ نہیں گش کھاتے, وہ لوگ افسوس کرتے, ہائے رے بول کے سر پہ مار کے کیا بولتے, اللہ تو ہمارے کو ایسی تکلیف دینا تھا اس دنیا میں جیسا کہ کھینچی لے کے بغیر اینستھیشیا کے میرا سکن کاٹ کے نکالنا تھا, اتنی تکلیف میرے کو دنیا میں دینا تھا. کیونکہ ہر تکلیف کے بدلے میں, ہر ٹارچر کے بدلے میں قیامت کے دن نیکی ہے, کیونکہ آپ اس کو صبر کریں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بولتے ہیں, اگر کانٹا بھی چبا اور آپ ایک سیکنڈ کی تکلیف بول کے نکلتا, کیا چب گیا رو بول کے, کانٹا بھی اگر ایک چبا تو وہ چبن کی وجہ سے آپ کو ایک گناہ چلے جاتا اور ایک نیکی ایڈ ہوتی. یہاں تک کہ ایک دن کا بخار بغیر پیراسیٹامول کھائے, بغیر کروسین کھائے, اگر آپ بخار برداشت کرے ایک دن کا بخار کئی گناہوں کو دھو دیتا. اپنے کو نہیں معلوم ہوتا, اپن کے سب بیک گراؤنڈ میں چل رہا, وہ سب مرنے کے بعد میں, آنکھ بند ہونے کے بعد میں سب چیزیں دکھتے. جب یہ ہو جاتا نا تو آپ بولتے کاش اللہ تو ویسا بولے تو میرے کو ہر دن بخار دیتا, میرے کو بستر پہ ڈال دیتا. یہاں تک کہ لوگ بولتے کہ زندہ کھینچی سے میرا سکن کاٹ دینا تھا اللہ اس دنیا میں, اتنی میرے کو تکلیف دینا تھا. تو اگر آپ جب یہ سب بیک گراؤنڈ کو اسٹڈی کر رہے حدیثوں سے, تو جب آپ کو تکلیف آئی زندگی میں, چاہے وہ فائنینشیل ہو, چاہے وہ ہیلتھ ہو, چاہے آپ کے بیٹے دامادوں کا ہو, تو اب آپ اس تکلیف کو اس نظریے سے نہیں دیکھیں گے جیسا پہلے دیکھیں گے. رادر آپ صبر کریں گے, اور کیا کریں گے, کیسا صبر کریں گے معلوم, خواب دیکھیں گے, امیجن کریں گے اپنے پیلس کو, اپنے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, ابو بکر کی صحبت ملیں گے, اللہ کی رضا ملیں گے, اور وہ جب امیجنیشن کریں گے نا, آپ کی یہ تکلیف آسان ہو جاتی, ورنہ یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی. جسمانی بیماری, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا, بیٹھ سک, کورونا, ابھی دیکھو نا, ابھی بھائی بول رہے تھے کورونا کی تکلیف بھی کیسی تکلیف ہوتی ہے, کیسی شدت رہتی ہے, تو اس میں انسان ہل جاتا, انسان اللہ سے کوشچن کرتا, اللہ ہے کیا, تو ہے بھی کیا, تو میرے کو ایسا کیسا کرا, میں ایسا کیا گنہگار تھا, میں ایسا کیا اعمال کرا کہ تو میرے کو اتنی بڑی آزمائش ڈالا. مگر یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں ڈالا. اب آپ دیکھو, اور ایک حدیث میں آتا, اللہ تعالیٰ بول رہے کہ سب سے زیادہ تکلیفات میں پیغمبر کو دوں گا, اس کے بعد میں شہداء کو دوں گا, اس کے بعد میں صدیقین کو دوں گا, اس کے بعد میں اس کو دوں گا, اس کے بعد میں جو ہے نیک صالحین کو. تو جتنا آپ کا ایمان زیادہ ہے اتنے آپ کی آزمائش ہے. اس کا مطلب کیا ہے معلوم, اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ چاہتا اس کو زیادہ تکلیف دیتا, زیادہ آزماتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس کو چاہتا, پیغمبروں کو, تو پیغمبروں کو سب سے زیادہ تکلیف ہونے والی ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو کیسا ٹارچر کرے وہ لوگ بنی اسرائیل والے, کہ آخر میں انہوں بددعا دے کے بولے تباہ ہو جائے قوم, میرے کو اس سے لینا نہیں دینا بول کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کرے, طیف پہ کیسا پتھر مارے, خونا خون کرے, اور نماز پڑھے تو اس کے اوپر انتریاں ڈالے ان کو. یہ تکلیفات کیا کم ہے؟ ویسے تکلیفات پہ آپ گزرے, شعیب تم گزرے, تم کو کوئی پتھروں سے مارے شعیب زندگی میں؟ آدمی میرے کو پتھروں سے مارے, پتھروں سے. آپ کبھی سجدہ کر رہے نماز میں, کوئی آپ کے اوپر مرے ہوئے جانور کے انتریاں ڈالے کیا؟ نہیں ڈالے. ہمارے رسول اللہ برداشت کر. کیوں کہ شعیب کو تکلیفات نہیں ہوئی, تو رسول اللہ کو کیوں زیادہ ہوئی؟ جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ چاہتے اس کو زیادہ تکلیفات دیتے. تو کل کے دن اگر آپ کو تکلیفات آئی زندگی میں, تو آپ سمجھیے اللہ تعالیٰ آپ کو چاہ رہا.
आई एम वेरी क्लोज टू अल्लाह, इसलिए मेरे को जन्नत में जाने के लिए ये रास्ता बना दिया मेरे को, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो आइंदा तकलीफात जिंदगी में जब आप फेस करते हैं, चाहे कुछ भी हो, जिस्मानी हो, फाइनेंशियली हो, बीमारी हो, मैरिड लाइफ हो, कुछ भी हो, आप लकी महसूस कीजिए और आपका परसेप्शन यही रहे कि बस ये मेरी सब्र को कबूल कर ले और मेरे नेकियां क़यामत के दिन दे दे। बोल के ये परसेप्शन आना जरूरी है। ये नजरिया जो है कुरान चेंज करता। दूसरे लोग बोलते हैं क्या है भाई, क्या करा कि भाई, क्या है कि जवाब है, खैरात करो, 10 रुपए खैरात करो, ऐसे वैसे लोग ताना तो मारते हैं। खैर, मगर कुरान जो है अल्लाह का अलग ही नजरिया पैदा करता। मगर इसकी एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है जो मैं इधर एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। ये जनरल सिचुएशन, एक्सेप्शन क्या है मालूम इसका? अगर आप बहुत ही गुनाह में हैं और जुल्म अजीम कर रहे लोगों पे, तो जब भी अल्लाह ताला आपको तकलीफ देता, मगर वो सजा के रूप में देता, ना कि वो आजमाइश के रूप में नहीं देता। तो उसको इसको नहीं मिलाना। मतलब अगर फिरौन को तकलीफ आ रही और सलाहुद्दीन अवैसी को तकलीफ आ रही और जो है MIM के लोगों को आ रही, करोड़पति खा के बैठे हुए कॉर्पोरेटर को आ रही, तो वो आजमाइश नहीं है। इसका मतलब अल्लाह ताला अवैसी को चाह रहा है, गलत है कंसेप्शन, वो अजाब है। तो अजाब और आजमाइश में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, समझ रहे? तो वो सिनारियो में मत करिए, मगर इंशाल्लाह हम लोगों को जो है अल्लाह के आगे दिन का अगर भरोसा है, आखिरत का दिन का भरोसा है, तो ये नेकी भी अपने के लिए वैल्यूएबल होना चाहिए और रिवॉर्ड इस दुनिया में नहीं, उस दुनिया में एक्सपेक्ट करना। मगर एक नेकी है जो इस दुनिया में अल्लाह ताला जरूर देते, बोले उसका रिवॉर्ड क्या है? बताए शुएब, बोल क्या है वो? तुम इतना नॉलेज हासिल करे। हालांकि हर नेकी का, खुसूसन रोजे का, अल्लाह ताला बोले मैं रोजे का बदल तो इस दुनिया में देता ही नहीं, मैं सिर्फ क़यामत के दिन देता। और मैक्सिमम नेकियों का जो है क़यामत, मगर एक नेकी अल्लाह ताला बोले कुरान में बोले कि मैं इस दुनिया में उसका हिस्सा जरूर देता हूँ। वो कौन सी नेकी है बोलो शुएब? कोई आगे माँ बाप की खिदमत? नहीं, नहीं, जरूर नहीं है। कई लोग माँ बाप की खिदमत करके गरीब तकलीफ में रहते हैं। एक ऐसी नेकी है जो करते ही आपको उसका बदल जरूर मिलता। शुएब अब तुम तो बोलना ना। नहीं यार, सलाम करना किसी को, हमारे बेगम बोले किसी अनाथ बच्चे पे हाथ रखना, किसी अनाथ बच्चे पे हाथ रखना। हमारे बेगम बोले थे पीछे से सुनते हुए, माशाल्लाह हम हमारे बेगम का अंडर एस्टिमेट करें। तो आदिल भाई जी, दुआ ज़कात, आदिल भाई जी, सकीना मिलेगा, सकीना नहीं, वो तो मिलेगा, रिवॉर्ड है। मगर मैं बोल रहा हूँ आप जो करते एक्शन, जो नेकी करते, उसका बदल सकीना है। नेकी कौन सी है जिसका जो है फौरन सलाम करना है क्या? नहीं, वो भी है, मगर उसका नेकी जो है इस दुनिया खैरात, तो वो है खैरात, ज़कात, खैरात, ज़कात नहीं, खैरात। खैरात में भाई सदका बोलो, सदका को बहुत गंदा नाम देते, सदका बोलो। हाँ, नहीं खैरात। हाँ, तो तुम तो शोएब बोलना था ना यार, तुम्हारे को इतने हदीसा सुनाया मैं, तुम इसके बारे में, तुम 4 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा हूं, तुम ऐसा बोले तो कैसा? तुम तो बोलना था। खैर, तो ये एक नेकी अल्लाह ताला चूज करे, क्यों मालूम? कुरान में कई जगह आता, एक बीज जब डालते ना जमीन में, तो जो है वो एक बीज जाके, एक समझो आम का एक सॉलिड आम डाले जमीन में, तो आपको 1 लाख आम निकलते ना 10 साल में। तो खैरात भी अल्लाह ताला कुरान में सूरह बकरा में कई जगह बोले, आप एक नेकी करे तो जो है आपको 1 लाख नेकियां मिलने वाले हैं। जैसा कि कौन के झाड़ का एग्जांपल सूरह बकरा में अल्लाह ताला दिए, जैसा एक ब्रांच के ऊपर, और कौन के तो बहुत छोटा झाड़ रहता, राइट, इस हाइट पे रहता, तो जितने उसके कॉन्स रहते ना, उतने आपको मल्टीप्लिकेशन होता। वो है नेकी और खैरात का बदल, बोल के अल्लाह ताला जो है हदीस में कुरान में बताए। तो अल्लाह ताला जो है एक ही नेकी है, क्योंकि उन्हें पैसा अल्लाह के राह पे पता, तो पैसे में बरकत जो है वो गारंटीड अल्लाह ताला इस दुनिया में दिए। और ये मत समझे कि इस दुनिया में दे दिए तो उस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में मैं तो वही पूछने वाला था। नहीं, टेंशन ही मत लो, उस दुनिया में तो अनएक्सपेक्टेड, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए देखो कई नेकियां करते और जो है उसके बाद में भी लोग गरीबी में रहते, मगर तो मतलब ये तो मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ढूंढना है अपने को, तो छोड़ना नहीं है। एक मिनट, एक मतलब एवरी डे लुक फॉरवर्ड टू पे सदका। We should find people and we should tell them that we are very lucky, हम बहुत लकी है कि हम आपको ढूंढे, आप हमारी तरफ से पैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है, बल्कि अपन ढूंढ के करना है डेली। फिर वो साथ मगर पैसा दे के
ان کو جتانا نہیں, ان کو ہیوملیٹ نہیں کرنا, ان کو یاد بھی نہیں دلانا. قرآن میں بولتے ان کو یاد بھی مت دلاؤ, یاد کرو 4 سال پہلے میں تمہارے کو پیسے دیا تھا جب تمہارے بچی کی فیس کا تھا, یاد بھول گئے تم, ہاں چلو گھر میں دعوت ہے, آ جاؤ تم ذرا پلیٹاں ویٹاں سیٹ کرنا ہے, کرسیاں لگانا ہے. تم کچھ بلائیں گے نا بھائی, تم کو کہیں کو خامخواہ خیرات کرے, تمہارے کو اتنے لوگ آتے, تم کہیں کو دیے, وصول کرنا ہے ہمارے کو تمہارے سے, کام والی کو دیے تو ایکسٹرا کام کرنا عید پہ, رائٹ. تو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں کرنا, اس کو ہیوملیٹ نہیں کرنا, شو آف نہیں کرنا, اس لیے کر کے دوسرے کو نہیں بولنا. اور اس میں بھی بہترین ٹاپ خیرات وہ ہے کہ رائٹ ہینڈ کرے تو لیفٹ ہینڈ کو نہیں معلوم ہونا. یہ ایک عرب محاورہ ہے. رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ کو نہیں معلوم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کو بھی نہیں بول رہے, آپ بیوی کو بھی نہیں بول رہے, وہ لیول آف سیکریسی کے ساتھ کرے. مگر کئی بار ریویل کر سکتے, جیسا میں اور شعیب ہم لوگ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں, میں ایسا کرا تم کیا کرے, تم اور کرو ایسا, یہ الگ بات ہے موٹیویشن کے لیے. یا پھر کلاس میں ڈسکس کر رہا ہوں, میرے کو اور شعیب آبسیشن ہے ہم لوگوں کو دونوں کو چیریٹی بھی ہم لوگوں کا, جو اللہ کرے تو قبول کرے تو ہم لوگ کو ہے, تو ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے, ایک دوسرے کو ہم لوگ پیچھے پچھاڑنے کی کوشش کرتے. شعیب اتنا کرا تو اس کے آگے جانے کی کوشش کرتے, تو شعیب بھی خاموش نہیں کرتا. تو ہمارے اندر ہمیشہ فائٹ چلتی میرے اور شعیب میں ایکول ٹو ایکول میچ کرنے کو. تو یہ جب ایسے سچویشن میں ایکسپوز کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں, مگر عموماً 95% جو ہے خیرات چھپانا ہے, کیونکہ دل موٹا ہو جاتا. اب سمجھو آپ کسی کو خیرات کرے, وہ لوگ 4 لوگوں میں بات پھیل گئی اور فون آتا کہ بھائی آپ, ہم کو پتا چلا آپ بہت خیرات کرنے والے ہیں بھائی, تو آپ کا دل موٹا ہو جاتا, ارے واہ ماشاءاللہ میں ایسا ہوں بول کے نفس موٹا ہو جاتا, اور جو ہے آپ کے اندر تکبر آ جاتا. اور سب سے بڑی غلطی کیا ہے, جو نہیں دے رہا اس کو گندی نظر سے دیکھتے. حالانکہ اس کو گندی نظر سے نہیں دیکھنا, اس کو موٹیویٹ کرنا, بھائی میں بھی کرا تم بھی کرو, سب مل کے کریں گے, رائٹ, اس طریقے سے. تو یہ غلطیاں ہمیشہ خیرات کے ساتھ ہوتے ہیں, اس لیے کئی بار خیرات قبول نہیں ہوتے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, خیرات کب کرتے, حلال کمائی سے کرتے. آپ کما رہے حرام سود کے کاروبار میں, تو کائے گا خیرات کدھر کا خیرات. تو پہلی چیز, لوگ ستا کے پیسے ڈبا کے بزنس میں گول مال کرے تو خیرات تو ویسے بھی ہے بھی نہیں تمہارے لیے, کیونکہ تمہارا پیسہ ہی حلال نہیں. تو پہلی چیز پیسہ حلال ہونا چاہیے, محنت کی کمائی ہونا چاہیے. تو ہمارے بیگم تانا مارتے رہتے ہیں میرے کو, اللہ کی رحمت ہے آفس میں کبھی کام ہی نہیں رہتا, میں خالی گھومتے رہتا ہوں. اس میں ایک چیز ہے عادل, مطلب خیرات کا جو لیول ہم مطلب جو اللہ کو جو پسند, وہ لیول تک تبھی جا سکتے ہیں جب مطلب ہم اپنا دل ہمیشہ بڑا رکھنا, میرے کو لگتا ایسا. مطلب ہم کوشش کرنا کہ زیادہ سے زیادہ دل بڑا رکھے, تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ اس سے خوش ہو, تبھی مطلب ہم خیرات کر سکتے ہیں نا. جس کا دل مطلب اللہ کی راہ میں مطلب نرم نہ پڑا اور دل بڑا نہیں ہوا, تو مشکل ہے, ڈیفیکلٹ ہے. مگر ایک چیز یہ بھی ہے, دیکھو کہیں نہ کہیں کچھ فطرت انسانی فطرتی رہتے, پیدا ہے. جیسے آپ دیکھو میرے 2 بچے ہیں, ایک بچے جو ہے بہت کنجوس ہے شروع سے, ایک بچہ جو ہے بہت فضول خرچی کرتا. تو جو فضول خرچی کرنے والے کے لیے خیرات کرنا ایزی ہے, کیونکہ اس کا نیچرل سٹائل ہے. مگر جو بچہ کفایت کرنے والا اس کو بہت تکلیف ہوتی, انہیں ہر چیز کنجوس رہتا, اس طریقے سے دیکھ سمجھ کے حساب رکھتا, ہر چیز کمپیوٹر میں ایکسل میں مینٹین کرتا, تو اس کو تکلیف ہوتی. مگر تم اپنے نیچر اور فطرت کے خلاف بھی کھڑے ہو کے خیرات کر رہے اللہ کی رضا کے لیے, تو اس کو تو ڈبل ثواب ملتا, کیونکہ اس کے بیسک نیچر میں کنجوسی ہے. حالانکہ کنجوسی ایک حد تک اچھی چیز ہے, شو آف, مطلب کئی لوگ پیسہ پانی کیسا بہا دیتے ہیں, ان لوگوں کی فطرت میں رہتا, اور وہ بچپن سے ماں باپ دیکھ لیتے کہ میرا ایک بیٹا ایسا ہے, کہ بیٹا ایسا ہے. جو کنجوس ہے اس کو بولتے بھائی ذرا تھوڑا دل بڑا کر, اور جو فضول خرچی اس کو سر پہ مار کے بولتے ذرا ہاتھ کنٹرول کر. یہ تو ایک کی بیسک نیچر رہتی. تو جو لوگ بچپن سے تھوڑا کنجوسی ماحول سے آتے یا فیملی سے آتے, ان لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی, وہ لوگ آسانی سے نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ لوگ کو ان کے نیچر سے فائٹ کرنا رہتا ان کو اس طریقے سے. مگر یہ ایک بات ریئلائز کر لیا, اپنے نیچر سے فائٹ کرنے کی وجہ سے آپ کو ڈبل ثواب ہے, کیونکہ آپ اپنے فطرت سے فائٹ کر رہے ہیں, آپ کو جو دل کو مار رہے سمجھو اس طریقے سے. تو وہ لوگ بھی کوشش کرنا چاہیے, اور ہم جو ہے ایز اے فرینڈس ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ کمپلیٹ ہو آیت نمبر 62. اب آیت نمبر 63 پہ جائیں گے, پھر واپس بنی اسرائیل کے پاس آ رہے ہیں ہم لوگ. تھوڑا ذرا اسپیڈ اپ کر رہا ہوں میں, ٹائم بہت ہو رہا. تو بنی اسرائیل کے ساتھ ایک حادثہ, عجیب حادثہ ہوا. بنی اسرائیل اور یہودیوں کے ساتھ ایسے حادثے ہوئے ہیں جو کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوئے. اگر ایک بھی حادثہ ہم جیسے زندگی میں ہو جائے, میراکل جو لوگ دیکھے, تو ہماری زندگی بدل جائے. ایک کیا ہوا, جب ان کو تورات کتاب دی گئی تو ان کو جو ہے بلا کے پہاڑ پہ کھڑا کر کے ان سے قسم لی گئی. یہ میں بول رہا ہوں آسمان میں نہیں, زمین کی بات کر رہا ہوں میں. اور ان کو بولے یہ تورات کتاب آپ کو دے رہے جا رہے, اس کو پکڑ کے رکھنا ہے,
یہ ٹائم پاس والی کتاب نہیں ہے، خالی شادیوں میں تحفہ دینے کے لیے اوپر سونے کا کور لگا کے ٹاپ فلور پہ رکھنے والی کتاب نہیں ہے، اس کو زندگی میں عمل لانے والی کتاب ہے. اور یہ ہنسی مذاق والی چیز نہیں. آر یو ویری سیریس؟ تم یہ ذمہ داری اٹھانے والے ہیں، اس کے حقوق پورے کرنے والے ہیں، جس طریقے سے اس کے حقوق دینا چاہیے بول کے ان سے وعدہ لیا گیا، کوننٹ لیا گیا ان سے. کون لینے کے بعد میں کیا کرے ان کو اور ڈرانے کے لیے، سیریسنس کے لیے، ان کے بازو جو پہاڑ تھا نا، پہاڑ تور کا، وہ تور کا پہاڑ ہوا میں ایسا اٹھا اور ان کے سر کے اوپر آ گیا. تو اب تم مس کریں گے تو پہاڑ تمہارے پہ گرے گا. مطلب آپ دیکھو، آپ کھڑے ہوئے، آپ کے بازو سے پہاڑ ہوا میں اڑ رہا، یا پھر ہو سکتا کھڑے ہوئے ارتھکویک کے جیسا پہاڑ کے بڑے بڑے ٹکڑے آپ کے سامنے گر رہے پیر میں. تو ایک منظر پیدا کرے اللہ تعالیٰ کہ ڈرا رہے، یہ مذاق نہیں ہے جو تم کتاب میں تمہارے کو دے رہا ہوں، جو میں ذمہ داری تمہارے کو دے رہا ہوں. تم کو امتی آف بیسٹ مین کائنڈ بنانے والے ہیں، لاڈلی قوم بننے والے ہیں، دنیا کے لیے آئینہ بنانے والی قوم ہے. تم کیا ہے ذمہ داری لیتے نہیں لیتے تو ابھی سے چلے جاؤ. اس کا ایگزامپل کیسا ہے بولے تو آپ کئی نئی کمپنی میں جوائن کرتے نا شعیب، تو لوگ تم کو آفر لیٹر دے دیتے، ٹھیک ہے بھائی کل سے آپ کی جوائننگ ہے. جوائننگ سے ایک دن پہلے آپ کو اورینٹیشن کرتے، 1 گھنٹہ آپ کو روم میں لے کے جا کے بولتے بھائی آپ کو جو جاب دیا نا بھائی بہت کریٹیکل جاب ہے، اس سے نا کمپنی کا سیلز بہت میٹر کرتا، آپ کی پوزیشن ہمارے لیے بہت کریٹیکل ہے. تو کیسا اس کو سمجھاتے، آپ کر لیتے نا بھائی، آپ کر لیتے نا، اتنی بڑی ذمہ داری، سیلری وغیرہ تو ٹھیک ہے طے ہو گئی، مگر اتنی بڑی آپ پوزیشن لے رہے کیا؟ تو نہیں نہیں ضرور کریں گے ہم. نہیں آپ کیسا بولتے اورینٹیشن میں، یا ڈونٹ وری وی ول ٹیک کیئر آف دس، دیٹس گوئنگ ٹو بی ٹوٹلی فائن، رائٹ. تو اس طریقے سے بات کرے تو جیسا اورینٹیشن ہوتا کہ ابھی بھی آپ چاہے تو پیچھے ہٹ سکتے، دوسرے لوگوں کو دے سکتے، آپ کر سکتے کیا، بہت کریٹیکل پوزیشن ہے، دوسرے پوزیشن آئے نہیں آئے تو نہیں چلتا، مگر آپ ہر دن ضروری ہے، آپ کے فیصلے، آپ فون اٹھانا وغیرہ، آپ بہت کریٹیکل رہتے، آپ آن کال رہتے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا کرے، تورات دینے سے پہلے ان کی قرآن، مطلب جیسے ہماری قرآن ان کی قرآن ہے، تو ان کی قرآن ان کو عادل بھائی دینے یہ سے کیسا پہلے. ریویلڈ ہوئی وتھ جبرائیل علیہ السلام ریویلڈ ہوئی ہے؟ یہ کون پوچھ رہے؟ جی میں حبیب بھائی. ایکچولی ٹیبلٹ کے شکل میں آئی، مطلب لکھی ہوئی آئی. یہ اکلوتی کتاب ہے جو ایک پتھر کے اوپر لکھ کے آئی، مطلب ریٹن فارم میں آئی تھی. حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کمیونیکیٹ بھی کرتے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی خاصیت کیا تھی کہ ڈائریکٹلی اللہ سے بات کرتے. موسیٰ کلیم اللہ ان کا ٹائٹل ہے، موسیٰ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے پردے کے پیچھے. تو جس کی وجہ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن تھا. جبرائیل علیہ السلام کا کمیونیکیشن نہیں تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام، سب پیغمبروں کے ساتھ جو ہے جبرائیل آ کے جو ہے وہی سناتے تھے. مگر یہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کا پہلے سے اسٹائل الگ تھا، جو ہے ڈائریکٹلی اللہ ان سے بات کرتے تھے، اللہ کی آواز سنتے تھے ڈائریکٹلی، رائٹ. تو اس کے لیے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کی ضرورت نہیں تھی. ایک ٹیبلٹ کی یاد ہے، ہم لوگ 40 وہ پہلی آیت پڑھے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہاڑ پہ بلایا، 40 دن تک ان سے نماز پڑھائے اور ان سے روزہ رکھوائے، اس کے بعد میں عبادت کروائے. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کے ساتھ بھی ایسی ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے روزے رکھائے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو انجیل دیے، بائبل دیے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پہ بلائے، 40 دن رکھے، ادھر عبادت کا انتظام ہوا، نیچے جو ہے انہوں نے گائے کی پوجا شروع کرے. تو اس کے بعد میں ان کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہولی دیے. وہی بائبل میں 10 کمانڈمنٹس بول کے آتا، دیکھیے بائبل میں، کہ جو ڈائریکٹلی موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ان کو دیے موسیٰ علیہ السلام کو. تو وہ ایک ٹیبلٹ کی شکل میں، مطلب وہ ایک زمانے کا آپ سمجھے ایک پتھر جس کے پر ایک بار چسل کے ساتھ مار دیے تو نشان پڑ جاتا، تو اس میں ورڈز لکھے جاتے، وہ ان کے ہیبرو لینگویج میں سمجھو. تو ایک بک کی شکل میں آئی. تو یہ جب بک دی جا رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے تھرو جب یہ ذمہ داری ان کے قوم کو دی جا رہی تھی، بنی اسرائیل کو دی جا رہی، ان سے پہلے ان کو وارننگ کرے، یہ بک ایک ذمہ داری ہے، یہ چپ ٹائم پاس کا دین نہیں ہے. تم آج کے مسلمان، وہ لوگ وہ زمانے کے مسلمان تھے، تم یہودی بننے والے، یہ ذمہ داری لے سکتے کیا؟ لے کے بعد میں ٹائم پاس نہیں کرنا. تم سے نہیں ہو رہا تو بولو دوسرے قوم سے کرتے. تم وہ ایگزامپل اور چیلنج لیتے کیا؟ ہنسی مذاق والی چیز اس میں کئی قربانیاں دینا پڑتا. تو جو ہے وہ ایفیکٹ فیل کرنے کے لیے پہاڑ کو ہلا کے بتائے. اور جو ہے پہاڑ یا تو وہ باقی کے ڈیٹیلز نہیں ہے کہ پہاڑ سر کے اوپر آیا فگریٹیولی، یعنی تو ارتھکویک کے جیسا پہاڑ گرنے لگا، تو اس طریقے سے ڈرا کے جو ہے اس طریقے سے بولا گیا. تو یہ آیت ہم اپنے بھی لینا. تو میں بولتا ہوں جی کچھ بول رہے ہلو؟ نہیں بالکل صحیح ہے، میں وہی سوچ رہا تھا ابھی. تو شعیب لیٹ می کنٹینیو. تو یہ اسی طریقے سے تم بھی قرآن لینے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے، تم شعیب اگر ذمہ داری لے رہے، قرآن کی ذمہ داری لے رہے، کیا تم مسلمان بننا چاہ رہے؟ کیا تم امت محمد ہے؟ کیا تم ہنسی مذاق میں قرآن کا ٹائم پاس کر کے خالی شادیوں تک رہنے والے، اس کے حقوق پورے کرنے والے، اس کو جس طریقے سے پھیلانا چاہیے اس طریقے سے پھیلائیں گے کیا آپ؟ تو یہ سیریسنس بھی ہمارے اندر آنا چاہیے کہ کیا یہ ہنسی مذاق کی کتاب ہے.
تو ہوا کیا, تو مزے کی بات, تو جب یہ پہاڑ کو ہلتا ہوا دیکھے نا تو لوگ کو بولا گیا کہ جب انسان ارتھکویک ہو جاتا تو بھاگم بھاگی کس کو بھی پکڑ لیتا نا, جھاڑ کو پکڑ لیتا, پلر کو پکڑ لیتا بچنے کو. تو ان سے بولا گیا ہاں یہ ہلچل میں بچنا ہے تو تورات کو پکڑ لو. تو ہم مسلمانوں کو کیا بولا گیا کہ ہیبت میں آ رہے تو قرآن کو پکڑو. تو پکڑنا کا مطلب یہاں پہ خالی ہاتھ سے پکڑنا نہیں, قرآن کو لے کے بوسا لینا نہیں, قرآن کو پکڑنا مطلب قرآن پہ عمل کرنا, جس طریقے سے اس کو عمل کرنا چاہیے, جس طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, مطلب اس کو پڑھنا چاہیے, اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, لائف میں تبدیلی لانا چاہیے. ہولڈ آن ٹو دا بک آف اللہ, جو بولتے نا, جو اللہ کی رسی کو تھامو اور پکڑ کے رکھو قرآن کو. تو لوگ کیا سمجھتے پکڑ کے رکھو تو لٹرلی روز صبح شام پکڑ کے چوم لیتے, گھر سے جانے سے پہلے پکڑ لیتے, تکلیفات آئی جب پکڑ لیتے. وہ پکڑ کے چومنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پکڑ کے رہو کا مطلب کیا ہے, جیسا بولتے نہیں اپن جو بولتے کہ نصیحت دیتے کہ بھائی نماز کو پکڑ کے رکھو, یا یہ آدمی کو پکڑ کے رکھو, انہیں تمہارے پرابلم سالو کرتا. یہ دیکھو سعودی میں بہت بڑا پرنس ہے, تو مطلب اس کا ہاتھ پکڑ کے رہتے کیا 24 گھنٹے, وہ محاورہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اسے کانٹیکٹس اچھے رکھو, پرنس کو ہائے ہیلو بولتے رہو, کل کے دن جیل میں ڈالے تو نا تمہارے کو ہیلپ کر لیتا. ویسا تو ادھر جب بولا جا رہا کہ قرآن کو پکڑے رہو تو لوگ سمجھتے ہوئے قرآن خرید کے گھر میں رکھ لینا ہے, یعنی تو رمضان میں 4 دور کر لینا ہے, 3 دور کر لینا, اچھی اچھی تجوید سے پڑھنا, سعودی کی آواز سے پڑھنا, کویت والے آوازوں میں پڑھنا, وہ تجوید اسٹائل میں پڑھنا. یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ جب پکڑو کا مطلب کیا ہے, اس کے حقوق کرو, اس پہ عمل کرو, اس کو اپنی زندگی میں لے کے اور دوسروں تک پھیلاؤ. سب سے بڑے دوسروں تک پھیلاؤ, کیونکہ پیغمبر نہیں آنے والے. تو یہ ان کو بولا گیا, اور یہ آیت ہم کو اب کیوں سنائی جا رہی معلوم, تم کو بھی ذمہ داری دی جا رہی, کیونکہ وہ لوگ تو فیل ہو گئے, بنی اسرائیل تو فیل ہو گئے, یہودیاں تو فلاپ ہو گئے, ان سے چھینے گئے ریسپانسبلٹی. جب ان کا کعبہ جو ہے یروشلم کو چھوڑ کے جب اپنے کعبہ کو, مکے کے کعبہ کو پلٹایا گیا, جب ذمہ داری ہمارے پہ آ گئی, اب شعیب تمہاری ذمہ داری, اب حبیب بھائی آپ کی ذمہ داری, آپ کو قرآن دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ سچویشن کو اپنے پہ فیل کرو کہ آپ وہ پہاڑ کے پر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی آواز آپ کے آ رہی کہ شعیب, زبیر, مدثر سنو, یہ کتاب کو لے لو, یہ پکڑو, ورنہ دیکھو اگر یہ ذمہ داری نہیں لینا ہے تو ابھی بھی ہٹ جاؤ, ابھی بھی اسلام کا راستہ چھوڑو, ہندو بن جاؤ, کرسچن بن جاؤ. اگر مسلمان بن رہے, اگر آ رہے, ذمہ داری لے رہے, تو یہ کتاب کی ذمہ داری لے رہے کیا, اس کو پکڑ کے رکھتے کیا, اس کو جس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا امپلیمنٹ کرتے کیا, اس کا حق دیتے کیا, نہیں ہے تو چھوڑ دو, تو ہٹ جاؤ پیچھے. تو ہم آگے بڑھے, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے, ہم صحابیوں کے طریقے پہ چلے, ہم تابعین کے طریقے پہ چلے, نہیں ہم اس کے حقوق ادا کریں گے. مگر کبھی زندگی میں سورہ فاتحہ کا میننگ ہی نہیں پڑے, تو کتنا بڑا مذاق نہیں ہے قرآن کے ساتھ. یہ جو بنی اسرائیل کرے, وہ لوگ بنی اسرائیل تو ماشاءاللہ انٹلیکچوئل تھے نا, انہیں پڑھ لیتے تھے, انہیں تفسیریں بھی پڑھ لیتے تھے, مگر عمل کچھ نہیں کرتے تھے. ہم نا جو ہے تفسیریں نہیں پڑھتے, یہ اور بات ہے, سورہ فاتحہ کا ٹرانسلیشن نہیں آتا, مگر وی آر نو وے بیٹر دین دیٹ. وہ لوگ جان کے انڈرسٹینڈ کر کے عمل نہیں کرے, ہم انڈرسٹینڈ کرے اس لیے, تو عمل کا تو ویسے بھی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے ہم لوگوں سے, وہ تو چانس بھی نہیں ہے ہمارے کو. تو یہ آیت جب ان کی یہ اسٹوری آپ کے سامنے دکھائی جا رہی, کیوں 10,000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ریئل میں ایپیسوڈ ہوا, آپ کو کیوں وہ سٹوری بولی جا رہی سورہ بقرہ میں, آپ اور ہم کیوں پڑھ رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے اسی طریقے سے میں بھی تو تمہارے کو قرآن دیا, آپ کے رسول اللہ آپ کو قرآن دے کے گئے تھے, جس کو آپ عزت سے پیر مت لگاؤ, پیر ادھر مت کرو, اس کو اوپر رکھو, نیچے کیسا رکھتے, ادھر کیسا پلٹے, مسجد میں چلے جاؤ غلطی سے لیٹ جاؤ تو بولتے آپ کے پیر ادھر جا رہے نا قرآن ہے, ارے قرآن ہر طرف ہی رکھی ہوئی ہے, نہیں عزت دینا میں قرآن کو, کیا سمجھ رہے آپ, قرآن بدوا دیتی, قرآن بدوا اس لیے دیتی کہ اگر اس کو ہاتھ میں استعمال نہیں کرے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بار بار یاد کرو, اس کے لیے سمجھنے کے بعد میں بھی اس کو ریمائنڈر کی ضرورت ہے, تو دوبارہ تراویح شروع کرے اللہ تعالیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تراویح پڑھے تاکہ لوگ اس کو پڑھ لیے, عمل کر لیے, مگر بھول سکتے بول کے یاد کرنے کے لیے تراویح. ہم زندگی میں ایک بار بھی نہیں پڑھے تو تراویح میں کیا فائز پاتے ہیں ہم لوگ. تراویح ریمائنڈر ہے جو پڑھ چکے ہیں, جیسا کہ پورا سال تمام اسکول کالج کو چلے گئے تو لاسٹ میں ایک ریویژن کلاس ہوتا جس میں پورا سال کا ریویژن ہوتا, تو وہ ریویژن کلاس تراویح ہے, مگر ہم سال تمام پڑھے نہیں تو ہم کو ریویژن کلاس سے کیا فائدہ ہوتا. تو یہ تھا آیت نمبر 63 تفسیر. انشاءاللہ 64 کل کریں گے کیونکہ آلموسٹ بہت ٹائم ہو گیا پھر. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. چلیے اللہ حافظ.